کہ روز قیامت نامہ اعمال کو وزنی کرنے کا بہترین ذریعہ درود آل محمد کی تلاوت ہے۔ انسان کو جتنا موقع میسر ہو، درود کا طریقہ کیا ہوگا، درود کیسے پڑھا جائے گا، درود کے الگ الگ انداز روایات میں بیان کیے ہیں۔ کبھی کبھی ہم برادران اسلام کے علماء سے جملات سنا کرتے ہیں کہ درود کے نام رکھے گئے، یہ فلاں درود ہے، یہ فلاں درود ہے، یہ فلاں درود ہے۔ کبھی مفاتیح الجنان سے پوری ابحاث سے درود کو تلاش کیجئے۔ میں کسی بڑی اور کتاب کا حوالہ دیے بغیر ایسی کتاب کا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جو آپ کے دسترس میں ہے۔ تقریباً اب ہر ایک گھر میں، تقریباً ہر ایک گھر میں مفاتیح الجنان کہیں نہ کہیں کسی شکل میں موجود ہے۔ اس میں درود کے مختلف انداز بیان کیے گئے۔ ایک درود مشہور ہے ابو الحسن اصفہانی کے درود کے عنوان سے، ایک درود مشہور ہے درود مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے عنوان سے۔ کہ مولائے متقیان اپنے خطبات جمعہ میں اللہ کے رسول کی ذات مقدس پر درود کیسے تلاوت کرتے تھے، یعنی واقعاً کوئی کیا درود تلاوت کرے گا؟ دنیا میں کوئی انسان ایسا درود پڑھ سکتا ہی نہیں کہ جیسا درود علی پڑھتے تھے محمد پر۔ اس لیے نہ تو کوئی علی ہو سکتا ہے اور نہ کوئی محمد کو پہچان۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس کے علاوہ درود کی اقسام میں ایک درود مخصوص ہے 313 مرتبہ تلاوت کیے جانے کے اعتبار سے۔ اس کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دوران زندان تعلیم فرمایا تھا۔ یا رب محمد و آل محمد، یا رب محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یہ درود مخصوص ہے 313 مرتبہ تلاوت کیے جانے کے اعتبار سے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے زندان میں درود پڑھنا شروع کیا تو خدا نے ایسی رہائی عطا فرمائی کہ کہاں قید خانہ اور کہاں تخت مصر، میں کہوں کہاں تختے کی منزل اور کہاں تخت کی باتیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ 313 مرتبہ۔ ایک درود مخصوص ہے جناب شہزادی کونین کے حوالے سے، اس میں کوئی درود ہو مولا حسین کے نام سے ہو کہ پورے چہاردہ معصومین کے نام سے الگ الگ صلوات کے انداز ہوں۔ درود شروع بھی ہوتا ہے ختمیہ مرتبت کے نام سے، اللہم صلی علی محمد۔ اب یہاں پر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور گرچہ کی بات بہت سطحی انداز کی ہے لیکن کیا کیجئے، پھر بھی بیان کر دیتا ہوں کہ کون سا درود پڑھنا چاہیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا محمد و آل محمد؟ درود تو دونوں ہی آل محمد کے لیے ہے، یہ بھی آل محمد کے لیے ہے اور وہ بھی آل محمد کے لیے ہے، بس ذرا سا پڑھنے کا انداز مختلف ہے۔ جیسے آپ تشہد کے بعد تشہد کو مکمل کرنے کے لیے جس طریقے سے درود پڑھتے ہیں وہی سب سے افضل طریقہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ساری قسم کی جو درود کے بیانات ہیں وہ تو سامنے نہیں آ سکتے۔ اب آئیے ایک اشارہ کرتے ہوئے کہ ماہ مبارکہ رمضان میں اور ہر مشکل کے حل کے لیے درود سے بہتر کوئی تعویذ نہیں ہے، درود سے بہتر کوئی چلہ نہیں ہے۔ چلہ مطلب 40 دن کا عمل۔ درود سے بہتر کوئی اور وظیفہ نہیں ہے۔ بس کمال کی بات یہ کہ انسان ہر مشکل کے حل کے لیے، بعید نہیں کہ بے زبان حیوانات بھی انسان کے حق میں گواہی دینے لگیں درود کی برکت سے۔